بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جو لوگ سبزیاں کم اور گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی اور دہی کی ملائی کھانے سے آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے اور چہرہ 18 سال جیسا نظر آئے گا۔ گرم دودھ کے بعد فوری پانی نہ پئیں، اس سے آپ کو کھانسی لگ جائے گی۔ چنے اور جو کے آٹے کی روٹی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین، فالسا معدے کی جلن کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیمو رگڑنے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی بڑھتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے جسم میں خون پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینا عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے تو کڑواہٹ کو ختم کرنا ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور کرنے ہیں اور دانتوں کو پیلے پن سے بچانا ہے تو لیموں کا رس منہ پر لگائیے۔ اگر کسی کو زکام لگ جائے تو اس کا بہترین اور سستا علاج سفیدے کے پتوں کو توڑ کر ہاتھوں میں مسل کر اس کو سونگھ لو۔ زکام فوراً ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، کیلے کو دوسرے پھلوں سے دور رکھیں کیونکہ یہ دوسرے پھلوں کو بھی خراب کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے بالوں کو کالے اور لمبے رکھنا چاہتے ہیں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگائیں۔ کپڑے سے داغ دور نہ ہو رہا ہو تو کپڑوں پر لیموں کا رس مل کر دھو لیں، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ انڈا دہی میں مکس کر کے بالوں کو دھونے سے بال خوبصورت، نرم اور ملائم ہو جائیں گے۔ قد بڑھنا رک جائے تو نہار منہ روزانہ لٹکا کریں، قد دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، خالی پیٹ پانی پینے سے گردے صاف ہوتے ہیں اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناظرین، دودھ کے اندر روٹی کو ڈبو کر کھا لیا کرو، اس سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو دودھ میں چھہارے ڈال کر پی لیں، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ جامن کا شربت انسان کو چست رکھتا ہے اور پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ نہار منہ ایک چٹکی کالا نمک روزانہ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ کیلا ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین، نہار منہ بچے کو شہد چٹانے سے بچہ صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں ہے۔ ناظرین، گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ چقندر کا رس پیا کرو، رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان اور پرکشش نظر آتا ہے۔ دودھ میں لیموں کا رس ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں، چہرہ خوبصورت نظر آئے گا۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، آپ کے دانت چمک اٹھیں گے۔ معدے کے مریض کے لیے گنے کا جوس نہایت مفید چیز ہے۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزیں کھانے سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا کچھ دودھ ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ بالکل نہیں پھٹیں گے۔
ناظرین، ایک دن پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے نہ رکھیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد تازہ اور نرم اور ملائم ہو جاتی ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جریاں دور ہوں گی۔ جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہے، ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھے تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے؟ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ سوتے وقت لیموں چاٹو، نیند اچھی آئے گی۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ ناظرین، شہد کو سرکہ میں گھول کر کلی کر لیا کریں۔ بوڑھے ہو جائیں گے تو دانت نہیں گریں گے۔ موٹی عورت کی ناف میں لیموں کا رس ڈالو، پیٹ چند دن میں اندر چلا جائے گا۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ ہو جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ گنے کا رس پیا کرو، آواز سریلی ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالو، آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ چنبیلی کے پھول سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست ہو جائے گی۔ ناظرین، رات کو سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو اٹھ کر کھا لیں۔ اس سے آپ طاقتور اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ اگر آپ روزانہ 2 لونگ ایک گلاس پانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو آپ کو قبض، پیٹ درد اور تیزابیت کی شکایت نہیں رہے گی۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت ناف کے اندر تیل لگانے سے انسان کا دماغ تیز کام کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو نہار منہ چینی اور آلو کا پانی ملا کر پی لیا کرو۔ جن کو دائمی قبض کا مسئلہ ہو وہ سب ادویات کو چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دیں۔ ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ وہ بھی سوچنے لگتا ہے جو حقیقت کے اندر ہوتا ہی نہیں۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار لکیریں اور جھریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہوتا ہے۔ رومن عورتیں یہی استعمال کرتی تھیں۔ لمبی زندگی چاہتے ہو تو روزانہ 2 چیزیں نہار منہ اٹھ کر کھا لو، ناریل اور کھجور۔ ناظرین، جو جلدی سوتے ہیں وہ جلدی اٹھتے ہیں۔ اگر مرچیں زیادہ پڑ جائیں سالن کے اندر تو دودھ یا دہی ڈال دیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، الرجی ہو یا جسم کی خارش، اس کے لیے سب سے پہلے ہر کھانے میں سرسوں کے تیل کا استعمال کریں، حتیٰ کہ اپنے پراٹھے بھی سرسوں کے تیل میں بنائیں اور روزانہ ناف میں چند قطرے سرسوں کے تیل کے لگایا کریں۔ انشاءاللہ الرجی اور جسم کی خارش جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ پیشاب روکنے سے لقوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں۔ ناظرین، ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا
جسم میں آئرن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے میں کیلے زیادہ کھائیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔